فقط مجھ سے ڈائریکٹ نہیں آؤ، جاؤ میرے حبیب کے دروازے پر۔ پھر میں اور نثار صاحب نے پاسپورٹ بنایا، پاسپورٹ بنا کے ویزا لگایا، سیدھا گئے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، سیدھا مدینے پہنچے۔ اللہ سب کو مدینہ دکھائے، وہاں پر گئے، سیدھا رسول خدا رحمت للعالمین کے دروازے پر جب پہنچے، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سلام دینے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم بہت پریشان ہیں، اللہ سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کے دروازے پہ جا۔ ابھی میں سمجھئے گا، اب ان ذہنوں کو باقاعدہ تیار رکھیے گا جو میں ابھی بتلانے والا ہوں کہ یہ من ہے کون۔ آ گئے حبیب خدا کے پاس، حبیب خدا سے پوچھنے لگے تو حبیب خدا نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کون سا مسئلہ ہے کہ آپ اللہ کے پاس گئے تھے؟ اللہ نے میری طرف بھیجا تو ہم گئے تھے کہ پروردگار نے جو قرآن میں آیت کہی تھی وہ آیت ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ یہ من ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، جب اللہ سے سوال کیا پھر اس نے دوبارہ کہا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ ہم نے کہا یہی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ من ہے کون سا؟ پھر کہا ومن کل علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر بھی من کہا کوئی نام کسی کا نہیں لیا۔ اس نے کہا اگر سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ تجھے میری زبان سمجھ میں نہیں آتی، جس سے تو میں اللہ کی زبان سمجھ میں آتی ہے اس میرے حبیب کے دروازے پہ آؤ، اسی وجہ سے تیرے دروازے پہ آئے۔ اب میرے دروازے پہ آ گئے ہو تو سن جو اللہ آپ کو کہلاتا تھا، من کا جملہ تو یاد نہیں ہے ان تمہیں کہ قدیر ام میں نے واضح طور پر تو کہا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ تجھے من اللہ کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو آسانی سے تجھے سمجھائے، جو تیرے سے آسان طریقے سے بات کرے اس کے دروازے پہ جا۔ تو اسی نے تو کہہ دیا نا، تجھے خمی قدیر کا واقعہ نہیں ہے کیا؟ میں نے بتلایا تھا وہ من کون ہے، من کون تو اللہ فہذا علی مولا، علی مولا۔ قرآن ساری فضیلت کے لائے، جو بھی میں نے آیتیں پڑھی ماشاءاللہ سب فضیلت کے لائے ہیں، لیکن بھلے کسی بھی مفتی، کسی بھی عالم، کسی بھی آیت اللہ کی خدمت میں جائیں، ان سے پوچھی قرآن تو ساری فضیلت 30 پارے ماشاءاللہ ساری فضیلت کے معنی، 114 سورتیں ساری فضیلت کے معنی، 6666 آیتیں یہ بھی ساری فضیلت کے لائق ہے۔ لیکن میں نے جو دیکھا، میں نے پرکھا، میں سمجھا کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں لیکن سب کی سردار 4 آیتیں، اور یہ 4 آیتیں میں سے کسی میں بھی، ان 4 آیتوں میں سے کسی میں بھی ایک آیت کی صفت پائی جائے، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یقین مانے، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا فضیلت کے لحاظ سے۔ وہ کون سے ہیں؟ اگر آپ چاہیں گے تو میں سناؤں۔ آمادہ ہے نا؟ پروردگار نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پہلی آیت ہے۔ میں اشارے کرتے جاؤں گا، سمجھنا آپ کو ہے۔ میں تو بار بار ہر جگہ یہی کہتا ہوں کہ علی کا ماننے والا ان پڑھ ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ علی کا ماننے والا ان پڑھ ضرور ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ اب میرا کام ہے اشارہ دینا، باقی منزل پر پہنچنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، او میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کیا اہل علم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پہلی آیت ہے۔ اللہ نے کیا کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر، سوال کیا ہے اللہ نے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پسند ہی نہیں کرتا، مثال بھائی توجہ کیجیے گا، اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ چاہے کسی عالم کو نماز پڑھائے،
یقین مانے بڑا میں نے جملہ دیا لیکن آپ نے وہ سمجھے نہیں کہ اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا کہ جاہل عالم کو نماز پڑھائے، چاہے عالم بیمار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جاہل کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ پہلی آیت، پھر اس کی تھوڑی سی میں وضاحت آگے کر رہا ہوں، لیکن آیت سے پہلے سناؤں، ایسے نہ ہو کہ کچھ بندے نیند کر رہے ہیں ان کی نیند توڑ جائے کم از کم۔ دوسری آیت اللہ نے کہا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے پھر جواب دیا لا یستوون، کبھی نہیں ہوں۔ مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں تو ہمیں آئے گا نہیں جب تک ہم پھر بھی رسول خدا کی خدمت میں نہیں جائیں گے۔ دو آیتیں ہو گئی۔ تیسری آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت لائق وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جو متقی ہے۔ تین آیت ہو گئی۔ چوتھی آیت تھوڑی سی وضاحت بس۔ چوتھی آیت میں اللہ نے کہا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، کسی نے سورہ توبہ پڑھی ہے تو کہ اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر۔ اب آ جائے پروردگار کی خدمت میں۔ پروردگار یہ جو پہلی آیت آپ نے بتائی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ عالم کون جاہل کون؟ توجہ کیجیے گا، عالم کون جاہل کون؟ وہ پروردگار کہے گا میں نے پہلے بھی راستہ بتایا تھا کہ مجھ سے مت پوچھ، میری زبان تجھے سمجھ میں نہیں آئے گی، میرے حبیب کی بارگاہ میں جا، مدینے چلا جا۔ ہم سارے جو کنڈی والے یہاں پاسپورٹ بنا کر ویزا لگا کر چلے گئے مدینہ، وہاں آ کے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے یا رسول اللہ آپ بھی بتائیے، آپ بھی بتائیے قرآن نے کیا جاہل اور عالم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ بتائیے کہ اللہ نے عالم کس کو کہا، جاہل کس کو کہا؟ توجہ کیجیے گا، عالم کس کو کہا، جاہل کس کو کہا؟ تو رب رحمت للعالمین نبی کہے گا شاید تجھے مسجد نبی نے میں نے خطبہ کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی نے کیا کہا کہ میں نے مسجد نبی میں اعلان تو کیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ جب یہ جملہ آیا تو یعنی اللہ نے فرما دیا کہ جو علم کا در ہے نا وہی علم ہے، اور اس کے مطابق باقی جاہل مقابلہ نہیں کر سکتے، جاہل مقابلہ نہیں کر سکتے۔ توجہ کیجیے گا۔ اچھا اس کے بعد دوسری آیت پروردگار نے کہا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم اب چوکنڈی والے تقریباً زندگی تو ہے نا۔ پھر آگے ماشاءاللہ امام بارگاہ میں آگے پروردگار ہمیں یہ بتائیے فاسق کون مومن کون، فاسق کون مومن کون؟ پروردگار تو ہی ہمیں بتا کہ فاسق کون ہے مومن کون ہے۔ پروردگار کہے گا پھر بڑا ضدی ہے لیکن بتاؤں گا پھر بھی نہیں، میں تب مانوں گا جب میرے حبیب کے دروازے پہ جاؤ گے، مانوں گا تب جب میرے حبیب کے دروازے پہ جاؤ گے۔ ہم سارے پھر گئے چلے کیونکہ آیت ایک ہے کہ پوچھنے کے لیے مدینے جانا پڑا، ہم چلے گئے۔ پروردگار نے بھیجا ہے یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کون فاسق کون مومن؟ ہمیں تو سمجھ میں آ نہیں رہا، آپ ہی ہمیں اپنی آسان اور آسان لہجے میں ہمیں بتائیے۔ توجہ کیجیے گا، یہ جملہ دینے لگا ہوں کہ رحمت للعالمین نے کہا کہ وہ وقت یاد نہیں ہے جب اس نے کہا تھا ہے کوئی آپ میں سے اس کو بھیج دے، مرد ہے جو بھیج دے۔ میں نے کہا تھا ہے کوئی اس کتے کی زبان بند کرے، پھر ہر مولا کائنات
खड़े हुए, कहा या अली बैठ जा, पहले इसको तो देखो, पहले इसको तो देखूं, इसका ईमान तो देखूं। जा या रसूलल्लाह मरना नहीं, या रसूलल्लाह मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाह रहा, बैठ जा, मौत से कर रहे हो, तू जा। या रसूलल्लाह कुछ रहम करें, हम आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते। फिर आप जाएं, कहा या रसूलल्लाह अभी तक मेरी उम्र 38 साल हुई है, अभी तक मेरी उम्र 38 साल हुई है, या रसूलल्लाह मैं मरना नहीं चाहता। जो बार बार उठ रहा था ना, तो रसूलल्लाह मैंने क्या कहा, अफमन कान मोमिनन कमन कान फासिका, क्या मोमिन और फासिक बराबर हो सकते हैं? तो मौलाए कायनात जब उठ गए और मैदान की तरफ जाने लगे, रसूल खुदा ने कहा बरदल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ल, आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के बारे में जा रहा है। आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के बारे में जा रहा है। तो कौन हुआ फासिक? मरना नहीं है। और कुरान ने क्या, ला यस्तबून, खबरदार। जिस तरह मैंने कहा था वह मन अलैहा कुल फान, जब ये चार अदवार हैं इंसान की जिंदगी के, चार, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, मौत। लेकिन मौत वाले जो है ना, इसके बारे में कहा गया है अल मौत हकुन, इतना हक है कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, पुलिस रात में भी काम आएगा। मैं तो खुद हैरान हूं, जिंदगी में इंसान के तीन अदवार बेवफा हैं, तीन अदवार बेवफा हैं। जब तीन अदवार बेवफा हैं तो ये चारों बराबर कैसे हो सकते हैं? चारों अदवार कैसे बराबर हो सकते हैं? जबकि बचपना खत्म, जवानी आ रही है, जवानी खत्म, बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापा खत्म, मौत आ रहा है। जो हक है, मौत आ रहा है, जो हक है, गौर कीजिएगा। तो क्या कहा उसने, क्या कहा कि आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। अब ये दो आयतें मैंने पहले इब्तिदा में आयत करने से पहले कहा था, अगर इन्हीं चार आयतों में से कोई एक भी किसी ने पाई जाए, आदम से लेकर कयामत तक फजीलत में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई थक तो नहीं गए आप, थके, लेकिन मुझे थके मैं यहाँ पर मजाक। अब पढ़ रहे हैं तीसरी आयत। अल्लाह ने क्या कहा, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मुझ अल्लाह के नजदीक इज्जतदार वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। परवरदिगार, अब ये कौन मुत्तकी? परवरदिगार, ये कौन मुत्तकी? कहेगा तुझे समझ नहीं आया, बार बार मेरी तरफ आया है, तुझे पता नहीं है, मैं अल्लाह वसीले का कायल हूँ। डायरेक्ट मत आना मेरी तरफ, जिसने मुझसे डायरेक्ट मांगा है मैंने उसको इब्लीस बना दिया है। मुझे से डायरेक्ट मत मांगना। जा मेरे हबीब के दरवाजे पर, गया हबीब के दरवाजे पर, या रसूलल्लाह आप बताइए, अल्लाह ने कहा है इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरे हबीब कहेंगे बैठ जा, बैठ जा, बैठ गए। क्योंकि मस्जिद नबवी थी, जब ये आयत उतरी थी तो किसी ने कहा पर या रसूलल्लाह ये अत्काकुम कौन है, ये अत्काकुम कौन है? तो उसने कहा बैठ जा। हता कि यहाँ तक मैंने पढ़ा है 3 मरतबा सवाल हुआ, 303 ही बार उसने खुदा ने कहा बैठ जा। बस उधर अली इब्न अबी तालिब का इन हुआ, दरवाजे में पहुंचे, अब रसूल खुदा ने कहा उठ जा, उठ जा।
اب سوال کر کہا یا رسول اللہ یہ اتقا کون ہے؟ توجہ کیجیے گا یہ اتقا کون ہے؟ جب یہ اتقا کون جب تک سوال ہو رہا تھا مولا کائنات سے نزدیک آگے کھڑے ہو گئے. یہاں جس ممبر پر رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے مولا کائنات نزدیک آگے کھڑے رہے. بس مولا کائنات کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا یا علی انت امام المتقین. یا علی انت امام المتقین. یا علی تو متقیوں کا امام ہے. 3 آیتیں. چوتھی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ. اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر. پھر صدیقی ہم نے پھر گئے پروردگار کی بارگاہ میں تو مجھے کراچی والے سدھرو گے نہیں. بسم اللہ بسم اللہ. یقین میں نے بڑے ضدی ہو کہیں سندھی تو نہیں ہو نا.